اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 106 سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا، اے الذین، وہ جو آمنو، ایمان لائے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادتو، گواہی دینا، گواہی ہے بینکم، درمیان تمہارے، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی ہے، اذا، جب، حضرا، آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کی، الموت، موت۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے تو اس وقت گواہی دینا ہے۔ وہ کس ہی نہ، جس وقت، الوصیتی، وصیت کے وقت، ہین الوصیتی، وصیت کے وقت، وصیت کرتے وقت۔ وہ کون کون سے گواہی دیں گے؟ اسنانی، دو، اسنانی، دو، ذوا عدل، عادل بندے ہوں، منکم، تم میں سے، تم میں سے دو عادل بندے اس بات کی گواہی دیں گے۔ او یا، آہرانی، کوئی دو اور ہوں، من سے، غیرکم، تمہارے علاوہ، یا تمہارے علاوہ میں سے کوئی اور دوسرے ہوں۔ ان، اگر، تم ہو، درب، تم سفر کر رہے، فی الارض، زمین میں، انتم درب تم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم، فاصابت، پس تمہیں پہنچے، فاصابت، پس پہنچے، کم، تمہیں، پس تمہیں پہنچ جائے، مصیبت الموت، موت کی مصیبت، جب تمہیں موت کی مصیبت پہنچ جائے، تحبسونہما، تحبسو، تم انہیں روکو گے، تحبسو، تم روکو گے، ہما، ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روکو گے۔ فیقسمانی، تاکہ وہ قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، ان، اگر، ارتبتم، تمہیں شک ہو، تاکہ وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں اگر تمہیں ان پر شک گزرے۔ وہ اس بات کی قسم کھائیں، لا نشتری، لا نشتری، ہم کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، بھی، اس کے بدل، سامنن، کوئی قیمت، ہم کچھ بھی حاصل نہیں کریں گے، بھی، اس کے عوض، سامنن، کوئی قیمت، ولو، اگرچہ، کانا ہو، ذا قربا، قرابت دار، اگرچہ کوئی کتنا ہی قرابت دار ہو یا رشتہ دار ہو، ولا، اور نہ، نکتم، ہم چھپائیں گے، شہادت اللہ، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو، اور نہ ہم اللہ کی مقرر کردہ گواہی کو چھپائیں گے، انا، تو بے شک ہم، اذن، تب، لمن الآثمین، گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے، اگر ہم اسے چھپائے تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو 3 آیتیں ہیں، ان سب کا جو تفسیر ہے، ترجمہ ہے، یہ ریلیونس ہے، آیت نمبر 106، 107، 108، تو اس لیے ہم پہلے ان تینوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بعد میں اس کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ فَإِن، پھر اگر، اُسِرَ، اطلاع ہو جائے، عَلَا، اوپر، انہما، کہ وہ دونوں استحق کا، سزاوار ہیں، اسمن، گناہ کے، اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ ان دونوں نے صحیح گواہی کو چھپایا ہے تو ان کے گناہ کی خبر ہو جائے، فآہرانی، تو دوسرے 2 لوگ، یقومانی، کھڑے ہو جائیں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق کا، جو حق رکھتے تھے، علیہم، ان پر،
الاولیانی دو، پہلے دو، جن کا حق پہلے دو گواہوں نے دبایا ہے ان کی طرف سے پھر دو گواہ مزید کھڑے ہو جائیں گے۔ فیقسمانی، پس وہ قسم دونوں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لشہادتنا کہ ہماری گواہی، احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے۔ وہ دونوں گواہی دیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے۔ وما اعتدینا، اور ہم تجاوز نہیں کرتے، وما اور نہیں اعتدینا ہم تجاوز کرتے، ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے، انا بے شک ہم اذن تب لمن الظالمین ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تیسری کا ہم بعد میں کر لیتے ہیں، ابھی ان دو پر فوکس کر لیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے وصیت کے وقت گواہی کا اصول بیان کیا ہے، کیونکہ انسان کو اپنے گھر بار چھوڑ کر بھی جانا پڑتا ہے، سفر کی حالت میں جانا پڑتا ہے۔ عموماً مرد حضرات اپنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر، علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جاتے ہیں تجارت کرنے کی غرض سے، تو موت کا وقت تو کہیں بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس اصول کو بیان کیا ہے، اس حوالے سے رہنمائی کی ہے۔ فرمایا اگر تم زمین پر سفر کر رہے ہو اور وہاں تمہیں موت آ جائے، تمہارا وقت پورا ہو جائے، اللہ کی طرف سے امر آ جائے، تو پھر تم جو بھی تم اپنا تمہارے کاروباری سامان ہے، بزنس کا سامان ہے، یا اور تمہارے پاس ساز و سامان ہے، اپنے گھر والوں کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو تم وصیت کرو، پہلے کوئی وصیت کر جو، اور پھر فرمایا کہ وصیت کے وقت تمہارے دو گواہ تم میں سے عادل بندے ہونے چاہیے۔ اس حالت میں جب تم وصیت کر رہے ہو اپنے مال کی، تو اس وصیت کے وقت دو عادل گواہ بنا لو، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان ہے ہر وقت، اور انسان ہوس میں، ہرس میں، لالچ میں، طمع میں وہ بھول جاتا ہے، وہ نقصان پہنچا دیتا ہے دوسروں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسی صورتحال ہو تو تم پھر اپنے اندر سے، اپنوں میں سے تم دو عادل گواہ بنا لو، او آخران من غیرکم، اگر تمہیں اپنوں میں سے کوئی دو گواہ نہیں مل رہے، عادل گواہ نہیں مل رہے، یعنی دو اپنوں سے مراد ہے مسلمانوں میں سے، اگر تمہیں دو عادل گواہ نہیں مل رہے تو پھر تم اپنے غیر میں سے، بعض ائمہ نے کہا اس سے مراد ہے کہ غیر مسلم، اگر غیر مسلم وہاں تمہیں مل جائے تو ان دو بندوں کو گواہ بنا لو، ان دو بندوں کو گواہ بنا لو۔ پھر کیا ہوگا؟ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، کہ تم جب وہ پلٹ کر آئیں تو پھر وہ اس بات کی گواہی دیں کہ جو میت ہے اس کا یہی مال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے، وہ نماز کے بعد اس بات کی گواہی دیں۔ تو یہاں مفسرین نے بیان کیا نماز کے بعد روکنے سے مراد ہے نماز عصر کے بعد، یعنی جو دو گواہ میت نے بنائے تھے وہ میت کے ورثاء کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیں کہ یہی اس میت کا مال ہے، اس کے علاوہ اور مال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نماز عصر کے بعد، نماز کے بعد اس بات کی گواہی دیں، اور اس سے مراد ہے نماز عصر۔ یہ اسلام میں ہر ایک مسلمان کے حق کو محفوظ کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام میں کسی بھی انسان کی جان، انسان کی مال، اس کی عزت کا ہر لحاظ سے تحفظ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں مسافری کے عالم میں بھی جو مسلمان کے مال کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا، اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔
تو فرمایا وہ نماز اثر کے بعد اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیں۔ اگر تمہیں شک ہو، وہ کہیں لا نشتری بھی سامنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین، وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، یعنی اگر تو کسی بندے کو شک نہ ہو کہ جو مال میت کے پاس تھا یہ ان دو گواہوں نے وہی پیش کر دیا ہے اور اس کے بارے میں سچ سچ بتا دیا ہے، تو پھر ان سے قسم لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر میت کے ورثاء کو شک ہو کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، مال کھایا ہے اور فراڈ کر لیا ہے اور میت کا مال ہڑپ کر لیا ہے، تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا کہ نماز کے بعد انہیں تم روک لو، ان دونوں گواہوں کو، اور وہ اللہ کی قسم کھائے، وہ کہیں کہ ہم نے کوئی اس کے بارے میں کوئی رشوت نہیں دی، کوئی ہم نے اس میں کوئی ظلم نہیں کیا، اور ہم حق کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی۔ اور ہاں ہمارا قرابت داری ہو تو وہ کہیں ہم کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے۔ ولا نکتم شہادۃ اللہ، اور نہ ہم کسی قسم کی گواہی چھپائیں گے۔ انا اذا لمن الآثمین، تب تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ملتا ہے، مہاجرین میں سے حضرت بدیل یا حضرت بدیل رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، وہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف گئے، شام کے علاقے کی طرف، دو نصرانیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، دو عیسائیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ۔ ان میں سے ایک کا نام تھا تمیم بن اوس داری اور دوسرے کا نام تھا عدی بن بدا۔ تو جب وہ شام پہنچے تو حضرت بدیل رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، تو انہوں نے اپنے تمام سامان کی فہرست بنائی، اور اس بارے میں جب مرض کی شدت ہوئی تو حضرت بدیل نے یہ تمیم اور عدی ان دونوں کو وصیت کی کہ میرا یہ سرمایہ تم مدینہ شریف جا کر میرے اہل و عیال کے سپرد کر دینا، مدینہ شریف جا کر تم یہ مال میرے اہل و عیال کے سپرد کر دینا۔ انہوں نے ان دونوں جو عیسائی تھے ان کو یہ وصیت کی، تو بدیل کی وفات ہو گئی، تو وہ جو دونوں عیسائی تھے کرسچین، انہوں نے حضرت بدیل کا سامان دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا جام بھی تھا جس پر سونے کا کام ہوا تھا، تو ان دونوں کے دلوں میں میل آ گیا، کھوٹ آ گیا، تو انہوں نے اس چاندی کے جام کو چھپا لیا۔ پھر جب وہ ادھر واپس مدینہ شریف آئے تو انہوں نے آ کر وہ مال اس کے رشتہ داروں کو بتایا کہ یہ مال یہ بدیل نے چھوڑا ہے۔ رشتہ داروں نے مال چیک کیا، انہوں نے کہا کیا انہوں نے وہاں جا کر کوئی خرید و فروخت کی تھی؟ وہ کہنے لگے نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں کی، بس جاتے ہی بیمار ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں ان کے سامان میں ایک فہرست ملی ہے کہ میرا یہ سامان ہے، تو انہوں نے اس میں ایک چاندی کے جام کا بھی ذکر کیا ہے جس پر سونے کا کام ہوا ہے، تو وہ کدھر ہے؟ اس پر وہ تمیم اور عدی دونوں پھر گئے، مکر گئے، کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں اس کا نہیں پتا، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں جو مال ملا تھا بس ہم نے یہ پیش کر دیا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ان گواہوں کی گواہی پر شک ہو تو تم پھر ان سے قسم لو نماز کے بعد۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا، تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو انہوں نے یہ جھوٹی قسم کھا لی
انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی، انہوں نے اس کی جھوٹی قسم کھا لی، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر جھوٹی قسم کھائیں تو ہم گناہ گار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی مال کی وجہ سے۔ اب آگے اللہ تعالی نے کیا فرمایا، یہ آیت نمبر 107 میں جو میں نے ترجمہ بھی آپ کو پڑھ دیا ہے۔ فرمایا اگر رشتہ داروں میں سے، اگر میت کے رشتہ داروں میں سے اگر ان کو اطلاع ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ گواہی کو چھپا رہے ہیں، تو پھر ان دونوں کی جگہ میت کے ورثاء میں سے 2 لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ اس بات کی قسم کھائیں کہ اللہ کی قسم ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ بہتر ہے، لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا، کہ ہماری گواہی ان دونوں سے زیادہ حق اور سچ ہے اور ہم اس میں کوئی ظلم نہیں کر رہے، کوئی تجاوز نہیں کر رہے۔ تو فرمایا پھر وہ کھڑے ہو کر وہ قسم کھائیں ان دونوں گواہوں کی جگہ، انا اذا لمن الظالمین، اور ساتھ وہ یہ بھی کہیں کہ ہم اگر جھوٹ بولیں تو ہم پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پھر یہی ہوا بدیل کے جو ورثاء تھے ان کو چونکہ حقیقت کا پتہ چل گیا تھا، تو ان میں سے 2 افراد نے کھڑے ہو کر یہ تمیم اور عدی کے خلاف قسم کھائی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا جام موجود تھا ہمارے بھائی کا، لیکن انہوں نے اسے چھپایا ہے۔ تو انہوں نے جب قسم کھائی تو پھر وہ اس بات کو مان گئے، پھر انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو دعویٰ کرے اس کے ذمہ گواہی ہے، اس کے ذمہ دلیل ہے، اور جو انکار کرے اس کے ذمہ قسم ہے، جو انکار کرے اس کے ذمہ قسم ہے، اور جو دعویٰ کرے دلیل قائم کرے اس کے ذمہ گواہی ہے۔ تو یہاں جو حضرت بدیل کے جو گواہ بن رہے تھے، جنہوں نے انہیں گواہ بنایا تھا، وہ تو مدعا علیہ تھے، یعنی ان پر صرف قسم تھی، وہ قسم کے بعد بری ذمہ ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ ان پر گواہی قائم کی، دوبارہ ان کو عدالت کے کٹہرے میں لے کر آئے۔ یہ اس وجہ سے لے کر دوبارہ ان کو کٹہرے میں، کیونکہ جب مال پایا گیا تو مدعا علینا دعویٰ کیا کہ انہوں نے میت سے مال خرید لیا تھا، تو اب ان کی حیثیت مدعی کی ہو گئی، وہ دونوں یہ بھی جھوٹ بولنے لگے کہ ہم نے اس سے یہ مال خرید لیا تھا۔ تو اب چونکہ وہ مدعی بن گئے تھے اور جو ورثاء تھے وہ مدعا علیہ ہو گئے تھے، لہذا مدعی ہونے کی نسبت سے ان پر گواہی تھی، جنہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم نے ان سے مال خرید لیا، تو ان کے ذمہ گواہی تھی، دلیل تھی، اور جو مدعا علیہ تھے ان کے ذمہ قسم آ گئی۔ یہاں اللہ تعالی نے 2 طرفہ معاملہ بیان کیا ہے، مدعی اور مدعا علیہ۔ وہ پہلے مدعی اور مدعا علیہ تھے، اور بعد میں جو پہلے مدعی تھے وہ مدعا علیہ بن گئے، یعنی جن پر دعویٰ دائر کیا گیا، جن کے خلاف دعویٰ دائر ہوا۔ مدعی بولتے ہیں دعویٰ کرنے والا، اور مدعا علیہ بولتے ہیں جس پر دعویٰ کیا جائے، جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے۔ تو یہ دونوں 2 طرفہ تعلق قائم ہو گیا۔ تو جب میت کے ورثاء میں سے ان میں سے گواہی دی، تو ان کی گواہی کی بدولت ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا، اور پھر انہیں جرمانہ دینا پڑا۔
پھر انہیں جرمانہ دینا پڑا. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں اس کو بیان فرمایا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 108 میں ذالکا، فرمایا یہ ذالکا یہ یعنی یہ طریقہ ادنا قریب تر ہے این یہ کہ یا تو وہ ادا کرے بالشہادتی گواہی کو علی وجہہا صحیح طریق پر. فرمایا یہ طریقہ اس بات سے قریب تر ہے کہ وہ لوگ صحیح طور پر گواہی ادا کرے. او یا یحافو وہ خوف زدہ ہوں ان تردہ یہ کہ لٹائی جائے گی ایمان قسمیں بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد، یا وہ اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ ان کی قسموں کے بعد دوبارہ قسمیں لٹائی جائیں گی. واتقوا اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، واسمعوا اور خوب سنا کرو. واتقوا اللہ واسمعوا اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو خوب سنا کرو. واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین نافرمان قوم کو، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں اللہ تعالی نے یہ جو پچھلی 2 آیتوں میں احکام بیان فرما دیے اور وہ جھوٹی قسموں کھانے والے اور جو مدعی تھے ان کا جھوٹ واضح کر دیا، مدعا علی تھے جو. اب یہاں اللہ تعالی نے اس کا اصول بیان کر دیا، اس کی وجہ اسباب بیان فرما دیے. فرمایا یہ اس لیے کیا، ان جھوٹے گواہوں کو اس لیے پھنسایا گیا، عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا اور عدل سے گزارا گیا، یہ اس وجہ سے کیا گیا تاکہ لوگ صحیح طور پر گواہی ادا کریں، تاکہ لوگ اچھے طریقے سے صحیح طور پر گواہی ادا کریں، اس میں جھوٹ شامل نہ کریں، اس میں دھوکہ دہی لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے یہ ہیلا نہ اپنائے. فرمایا یہ اس وجہ سے کیا گیا. اور دوسرا فرمایا او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ غلط گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے اوپر قسمیں لٹائی جائیں گی. یعنی اللہ تعالی نے یہاں ایک اور اصول ہمیں عطا فرما دیا کہ اگر کسی جگہ شک ہو کہ گواہ جھوٹے ہیں، یہ میت کا یا کسی مظلوم کا ناحق مال کھا رہے ہیں، اور انہیں یقین ہو کہ یہ جھوٹے ہیں، تو پھر وہ جو مدعا علیہ ہیں انہی کے خلاف یہ گواہی پلٹ جائے گی، انہی کے خلاف گواہی پلٹ جائے گی. میں پہلے آپ کو سورۃ النساء میں بھی لکھوا چکا ہوں اور سورۃ المائدہ میں بھی لکھوا چکا ہوں کہ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مسلمان کے مال کی حفاظت کے لیے، گواہ کی جھوٹی گواہی کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے میں کہ لوگ جھوٹی گواہیاں دے کر دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں، معاملات میں، لین دین میں مال کھا جاتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ایسے جھوٹے گواہوں کو، ایسے عناصر کو ان کی گرفت کی ہے تاکہ ایک مسلمان کا مال اس حوالے سے بھی محفوظ ہو جائے. پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا واتقوا اللہ واسمعوا، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو خوب سنو، اس کے احکام کو غور سے سنو. جو بندہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ جھوٹ کی طرف، جھوٹی گواہی کی طرف، دھوکہ فراڈ کی طرف نہیں جاتا، اور جو اللہ کے احکام کو سنتا ہے، اطاعت کرتا ہے، وہ ان معاملات کو سمجھ جاتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کسی بھی انسان کے جان مال کی کس حد تک حفاظت کی ہے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے واسمعوا، اور تم غور سے سنو اللہ کے احکام کو، اور تم سنو تاکہ پتہ چلے
کہ قرآن کا فہم کیا ہے اور قرآن ہمیں کس طرح ہمارے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو فاسق ہوتے ہیں، جو اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ جو اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 109، اس میں فرمایا یوما، جس دن، یجمعو، جمع فرمائے گا اللہ الرسل، رسولوں کو۔ فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ فیقولو، پھر وہ فرمائے گا ماذا، کیا، اجبتم، تمہیں جواب دیا گیا۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کہ تمہاری امتوں کی طرف سے دعوت دین کے سلسلے میں تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ قالو، وہ عرض کریں گے لا، کچھ نہیں ہے، علم، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، لا علم، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لنا، ہمیں، لا علم، کوئی علم نہیں ہے، لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انا، کا بے شک، تو، انتا، تو ہی، علام خوب جاننے والے ہیں، الغیوب، غیب کی سب باتوں کو، انا کا انتا علام الغیوب، بے شک تو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا، اس آیت مبارکہ میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن انبیاء کرام تشریف لائیں گے، ساری امتیں وہاں حاضر ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، جو صاحبان شریعت ہوئے، ان رسولوں سے پوچھا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان رسولوں سے پوچھا جائے گا، سب رسولوں سے، کہ بتاؤ تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ کیونکہ قیامت کے دن جو انسان نے دنیا میں کمانا ہے، جیسا عمل کرنا ہے، قیامت کے دن وہ سارا واضح ہوگا، انسان کے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ لہذا اس دن پوچھا جائے گا کہ بتاؤ انبیاء کرام سے کہ تمہاری امتوں نے کیا جواب تمہیں دیا گیا امتوں کی طرف سے؟ قالوا لا علم لنا، وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ جو امتوں نے انبیاء کرام کو اور رسولوں کو جواب دیا، اس پر قرآن گواہ ہے۔ اللہ تعالی نے سورۃ الاعراف میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، سورہ ہود میں بھی اس کا ذکر ہے، اور باقی اور کئی صورتوں میں بھی اللہ تعالی نے جو قوم نے انبیاء کرام کو جواب دیا، اللہ تعالی نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا ہٹ درمی دکھائی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا نافرمانیاں کی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا خلاف ورزیاں کی، نافرمانیاں کی، اور انبیاء کرام کو کیا جواب دیا، سارے انبیاء کرام جانتے ہوں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تکریم اور جلالت کے پیش نظر وہ وہاں خاموش ہوں گے، ان میں سے کوئی جواب نہیں دے گا۔ وہ کہیں گے لا علم لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کچھ علم نہیں۔ یہ شان بندگی ہے، یہ شان بندگی ہے، وہ عاجزی، انکساری بندگی اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے،
کیونکہ انہیں خبر ہوگی، خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں اللہ کے علم کا اقرار، پہلے ادب کہ کس وجہ سے انہوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں۔ جس طرح وہ فرشتوں نے جب ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے بھی کہا سبحانک لا علم لنا، اے پروردگار تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں، ہمیں صرف وہی علم ہے الا ما علمتنا، جو کچھ تو نے ہمیں سکھا دیا۔ تو بندوں کو چاہے جتنا بھی مقام مل جائے، منصب مل جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجز اور منکسر المزاج رہنا چاہیے۔ یہ انبیاء کرام اور رسول اعظام جو انسانوں میں بلند درجے پر فائز ہے، ان کا یہ جواب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سکوت اختیار کیا، اور پھر اس کے بارے میں مزید عرض کر دیا انک انت علام الغیوب، اے رب بے شک تو ہی سب غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے، یعنی جو جو ہماری امتوں نے ہمیں جواب دیا تو ان سے آگاہ ہے، کس نے ہماری پیروی کی، کون ہمارے ساتھ چلا، ہمارا کلمہ پڑھا، اور کون ہمارے خلاف ہوا اور ہمارے خلاف سازشیں کرتا رہا، اے مالک تو اس کو خوب جاننے والا ہے، تو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔